دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سوفوکلیس کی ایک پلے ایڈیپس ریکس کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ ایک بہترین گریک ٹریجڈی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ اس کہانی کا آغاز تیبز نامی شہر سے ہوتا ہے، جہاں پر ایک خطرناک وبا ہے۔ پورا ملک اس مہلک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور فصلیں بھی تباہ ہو رہی ہیں، اور لوگ اس بیماری سے بچنے کے لیے پریشان ہیں۔ بہت سارے لوگ بادشاہ ایڈیپس کے محل کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ وبا سے بچنے کے لیے کچھ اقدامات کریں۔ ایڈیپس ان کو جواب دیتا ہے کہ اس نے پہلے سے ہی اپنے برادر ان لا کریون کو ڈلپی نامی جگہ پر بھیجا ہے کہ اس کے لیے کوئی پیشن گوئی کرنے والے سے معلومات حاصل کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کریون اس پیغام کے ساتھ واپس آتا ہے اور یہ پیشن گوئی لاتا ہے کہ یہ وبا یا بیماری اس وقت ختم ہو جائے گی جب تیبس کے سابقہ بادشاہ لائس کے قاتل کا پتہ لگ جائے۔ اس کو پکڑ کر ملک بدر یا جلاوطن کیا جائے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس نے مزید یہ بھی کہا کہ وہ قاتل اسی شہر کے اندر موجود ہے۔ ایڈیپس کریون سے لائس کے قتل کے بارے میں پوچھتا ہے، تو کریون اس کو کہتا ہے کہ لائس کو کچھ چوروں نے راستے میں مارا تھا جب وہ ایک پیشن گوئی والے کے پاس جا رہا تھا، اور اس کا صرف ایک ہی ساتھی زندہ بچا تھا۔ ایڈیپس یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ لائس کی موت کے اس معاملے کو حل کرے گا، اور اس نے قسم کھائی کہ وہ اس قاتل کو ملک بدر کرے گا۔ ایڈیپس ٹائریسیس نامی ایک اندھے پیشن گوئی کرنے والے کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ قتل کرنے والے کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ ٹائریسیس اس کو خفیہ طور پر بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو صرف اور صرف مصیبت اور درد لائے گا، لہٰذا اس سے اگر آپ اپنے آپ کو باخبر نہ رکھے تو ٹھیک رہے گا۔ پہلے تو وہ ایڈیپس کو بتانے سے انکار کرتا ہے، لیکن جب ایڈیپس نے اس کو برا بھلا کہا اور قتل کا ذمہ دار ٹائریسیس کو ٹھہرایا تو ٹائریسیس نے کہا کہ تم خود قاتل ہو، یعنی بادشاہ کو آپ نے ہی قتل کیا ہے۔ ایڈیپس نے اس کے اس پیشن گوئی یا ٹائریسیس کی اس الزام سے انکار کر دیا۔ ایڈیپس نے اس کو بتایا کہ کریون اور ٹائریسیس نے آپس میں سازش کی ہے کہ وہ مجھے قتل کریں۔ اس نے ٹائریسیس کو پاگل بھی کہا۔ اس نے ٹائریسیس کو کہا کہ تم نے اس وقت کیوں کچھ نہ کیا جب ایک بلا یا سپنکس نے پورے شہر کو یرغمال بنایا تھا۔ ایڈیپس نے کہا کہ وہ میں تھا جس نے اس سپنکس کو یا بلا کے تمام جو ریڈلز ہے یا پہیلیاں تھیں اس کا جواب دیا تھا۔ ٹائریسیس نے جواب دیا کہ آپ کے والدین مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ چونکہ ایڈیپس دور ایک شہر کورنتھ میں بڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے ٹائریسیس سے فوراً یہ پوچھا کہ تم اس کے والدین کے بارے میں کیا یا کس طرح جانتے ہو؟ اس کا جواب بھی ٹائریسیس نے ایک پہیلی کے انداز میں دیا۔ جانے سے پہلے ٹائریسیس نے ایک اور پہیلی بھی سامنے رکھ دی کہ لائس بادشاہ کا جو قاتل ہے وہ اپنے بچوں کا بھائی بھی ہوگا اور باپ بھی، اور اپنی بیوی کا بیٹا ہوگا، یعنی یہ قاتل اپنی ہی ماں سے شادی کرے گا۔ جب ٹائریسیس چلا جاتا ہے تو ایڈیپس اپنے برادر ان لا کریون کو موت کی دھمکی دیتا ہے کہ اس نے پیشن گوئی کرنے والے یعنی ٹائریسیس کے ساتھ سازش کی ہے۔ اتنے میں یہ شور سن کر ایڈیپس کی وائف جوکیسٹا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایڈیپس اس کو بتاتا ہے کہ ٹائریسیس نے مجھ پر لائس کی قتل کا الزام لگایا ہے۔ جوکاسٹا اس کو کہتی ہے کہ یہ تمام پیشن گوئیاں غلط ہوتی ہے۔ بطور ثبوت وہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ اس سے پہلے بھی پیشن گوئی کرنے والے نے لائس سے کہا تھا کہ اس کا بیٹا اسے قتل کرے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا بیٹا جب چھوٹا تھا تو اس کو جنگل میں ہی مار دیا گیا تھا اور لائس کو چوروں کے ایک گروہ نے قتل کیا ہے۔ جب جوکاسٹا نے یہ بات بتائی تو ایڈیپس کو ایسا لگا کہ لائس کے موت کا ایڈیپس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے۔ اس نے جوکاسٹا سے مزید سوالات کیے تو جوکاسٹا نے اس کو بتایا کہ لائس کو چوروں نے ایڈیپس کے آنے سے پہلے اس جگہ پر مارا تھا جہاں 3 راستے ملتے ہیں۔ ایڈیپس اس بات کو سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں لائس کے قاتلوں میں سے ایک ہوں۔ اس نے جوکیسٹس کو بتایا کہ جب وہ کورنتھ کا شہزادہ تھا تو بڑے کھانے کے دوران اس نے کسی سے یہ سنا تھا کہ وہ اس بادشاہ اور ملکہ کا اپنا بیٹا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایڈیپس کہتا ہے کہ میں ڈلپی کے پیشن گوئی کرنے والے بابا کے پاس بھی گیا، جس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن یہ بتا دیا کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں گا اور اپنی ماں سے شادی کروں گا۔
ایڈیپس کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں اس ملک سے بھاگ نکلا، اور جب میں تیبز کی طرف آ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور اپنی بچاؤ میں نے ان کو قتل کر دیا، اور یہ سب کچھ اس جگہ پر ہوا تھا جہاں پر 3 راستے آپس میں ملتے ہیں۔ اچھا، اتنے میں محل میں ایک بندہ آتا ہے اور جوکیسٹرا سے کہتا ہے کہ وہ کورنتھ سے آیا ہے، تاکہ ایڈیپس کو یہ بتا سکے کہ کورنتھ میں اس کا والد پولیبس مر گیا ہے اور کورنتھ کے لوگ ایڈیپس کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ جوکیسٹرا اس بات سے خوش ہو جاتی ہے کہ ایڈیپس کا والد اپنی موت مرا ہے اور ایڈیپس نے اس کو نہیں مارا ہے۔ جب جوکیسٹرا ایڈیپس کو یہ خبر سناتی ہے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو نہیں مارا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ فکر اب بھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ماں سے شادی کر لے، کیونکہ پیشن گوئی میں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایڈیپس اپنی ماں سے شادی کرے گا۔ اس بندے نے ایڈیپس سے کہا کہ تم اس بات کی بھی فکر مت کرو، کیونکہ پولیبس اور اس کی بیوی میروپ تمہارے اپنے ماں باپ نہیں ہے، اور آپ کو کورنتھ میں ایک شپرڈ لایا تھا۔ وہ اس کو آگے بتاتا ہے کہ ایک دن جب وہ اپنی بکریاں یا بیڑ چرا رہا تھا تو ایک اور شپرڈ اس کے پاس آیا جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جس کے پاؤں باندھے گئے تھے۔ وہ بندہ اس بچے کو کورنتھ کے شاہی خاندان لے گئے اور انہوں نے اس بچے کو بڑا کیا، اور اس بچے کا نام ایڈیپس تھا۔ ایڈیپس نے کہا کہ وہ دوسرا شپرڈ کون تھا، اور اس بندے نے جواب دیا کہ وہ لائیس کا نوکر تھا۔ ایڈیپس نے کہا کہ اس شپرڈ کو بھی بلایا جائے تاکہ اس بات کی پوری تصدیق ہو جائے۔ جوکیسٹرا اس کو کہتی ہے کہ اس میں مزید معلومات کی کوشش مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ محل کی طرف دوڑ کر چلی جاتی ہے۔ جب وہ شپرڈ آ جاتا ہے تو ایڈیپس اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو وہ بچہ کس نے دیا تھا؟ وہ شپرڈ یا گڈیریا بولنے سے انکار کرتا ہے، لیکن جب ایڈیپس اس کو دھمکی دیتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ لائیس کے گھر سے اسے یہ بچہ دیا گیا تھا اور جوکیسٹرا نے دیا تھا کہ اس بچے کو قتل کر دو، کیونکہ اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا۔ لیکن وہ شپرڈ کہتا ہے کہ میں نے اس بچے پر رحم کائی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ چلو یہ بچہ دور کسی اور شہر میں جب بڑا ہوگا تو یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے میں نے وہ بچہ کورنتھ کے ایک شپرڈ کو دیا۔ اب مسئلہ کلیئر ہو گیا، یعنی ایڈیپس کو پتہ چلا کہ کون اس کے سگے ماں باپ تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ لائیس ہی اس کا باپ تھا اور جوکیسٹرا جو ہے یہ اس کی ماں ہے۔ وہ دوڑ کے محل میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک میسنجر سٹیج پر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جوکیسٹرا نے خود کو پھانسی پر لٹکایا ہے، اور ایڈیپس نے پن یعنی پنوں کے ذریعے سے یا سوئی سے اپنی آنکھیں نکال دی ہے یا اپنے آپ کو اندھا کر دیا ہے۔ خون آلود ایڈیپس اپنی محل سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کریان کو کہ اس کو ملک بدر کر دو۔ وہ کریان سے کہتا ہے کہ اس کو ملک سے باہر بھیجو اور اس کے بیٹیوں کی دیکھ بھال کرو۔ کریان چونکہ شاہی طاقت کا شوقین ہوتا ہے، یعنی حکومت کرنے کا شوقین ہوتا ہے، وہ اس کے اس حکم کی تعمیل خوشی سے کر لیتا ہے اور ایڈیپس کو اس ملک سے باہر نکال دیتا ہے، اور کریان سلطنت کا باغ دوڑ سنبھال لیتا ہے، اور یوں یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔